ہر انسان کا ایک ذاتی صندوقچہ ہوتا ہے جس میں اس کی زندگی کے سارے سچ، کچھ یادیں اور چند خطوط اور گزرے وقتوں کے نقشے پڑے رہتے ہیں۔ یقیناً تم جب بھی اس باکس کو کھولتے ہوں گے تو تمہیں کچھ ٹوٹے سپنے نظر آتے ہوں گے۔ اس میں موجود چیزیں تمہیں بہت دکھ دیتی ہوں گی، تو سنو، تمہارا رب خود تم سے مخاطب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اسے علم ہے۔ وہ تمہارے ہر اس درد سے خوب واقف ہے جو تمہارے دل میں ہے۔ وہ الخبیر ہے، وہ تم سے بے خبر نہیں۔ وہ جانتا ہے تمہارے ہر درد کو۔ اس کے رحم کا پلڑا اس کی آزمائش پر ہمیشہ باری ہوتا ہے۔ اللہ تو اے ہی ٹوٹے دلوں کا مکین، کسی چیز کے چھن جانے کا یا کسی کے چھوڑ جانے کا ہرگز غم نہ کرنا۔ اللہ فرماتا ہے، یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے موجودہ حالات سے بہت بہتر ہوں گے۔ میں جانتی ہوں کہ مایوس ہونا ایک ہیومن نیچر ہے اور یقین حاصل کرنا انسانی فضیلت۔ اس لیے جب بھی مایوس ہونے لگو تو صرف یقین کو چنو، یقین کا ہاتھ تھامو، یقین کو ایک بار موقع تو دو۔ کوئی سفر زندگی کا ایسا نہیں جسے منزل نصیب نہ ہو۔ یاد رکھو، یہ مایوسی تمہیں غلط راستے پر لے جا سکتی ہے، اور اگر تم توکل والے ہو نا تو تمہارا یہی یقین تمہارے لیے حیران کن چینجز لائے گا۔ تمہاری زندگی میں یقیناً دو مسئلے ہوں گے، یا تو ماضی نے تمہیں اسٹک اپ رکھا ہوگا یا فیوچر میں جانے کا خوف ہوگا۔ دونوں کی جو بیس کی وجہ ہے نا، وہ تمہارے اللہ پر یقین کی کمی ہے۔ ٹوٹ جانا، بکھر جانا، یہ سب توڑ پھوڑ ایک بڑی بہترین تعمیر کے لیے ہو رہی ہوتی ہے، اور تم خود کو خوب تکاتے ہو۔ یقین رکھو، ایک اللہ پر یقین والے کی نا کبھی یہ سچویشن نہیں ہوتی کہ وہ ماضی کے غم سے پریشان ہو یا اسے مستقبل کا کوئی ڈر ہو۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، یقیناً جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی دو خصوصیات ہوتی ہے جن کا ذکر خود اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا، اور دوسرا ان کو غم نہیں ہوتا۔ اس رب کی یہ شان ہی نہیں کہ جو چیز تمہارے لیے بہتر ہو اسے وہ تم سے دور کر دے، اور تمہیں کیا معلوم وہ چیز تمہارے لیے ضروری تھی یا نقصان دہ۔ یاد رکھو، تمہاری زندگی کا بیسٹ پلانر ایک اللہ ہے۔ تمہیں کون سی چیز کب چاہیے اور تمہیں وہ چیز کب دینی چاہیے، وہ اس کی بہترین حکمت عملی کرنے والا ہے۔ اللہ یہ دروازہ تمہارے لیے بہتر ٹائم پر فوری کھول دے گا۔ یاد رکھو، اللہ سے بڑا تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ وہ تو تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ تمہیں ایسے کاموں سے روکتا ہے جن میں تمہاری بھلائی نہ ہو۔ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ ہوا نہیں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تمہاری بھلائی ہے۔ اب چاہے فوری طور پر تمہیں ناگوار گزرے، تمہیں بہت تکلیف ہو، اذیت ہو، یا تمہیں لگتا ہو کہ یہ شے تمہارے لیے ناپسندیدہ ہے، لیکن ان دی لانگ رن یقین ہو کہ اس میں خیر ہے۔ یہ ایمان ہو تمہارا، اے اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی بلندی 4 باتوں میں ہے: حکم الہی پر صبر کرنا، تقدیر پر راضی رہنا، اخلاص کے ساتھ اللہ پر توکل رکھنا، اور پروردگار کا فرمانبردار رہنا۔ تم اپنے دل کی بے کلی اور بے اطمینانی سے کمزور نہ پڑو، کیونکہ شیطان تو تمہیں مایوسیوں اور برائیوں سے آلودہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر لمحہ انسان کو یاد دلاتا ہے اور اسے خوب احساس دلاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ خود تمہیں اس کا یقین دلا رہا ہے، بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو۔ میں صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہوں، میں ساری باتیں سنتا ہوں اور خوب باخبر ہوں۔ سنو، اللہ اسباب خود بناتا ہے، وسیلے خود پیدا کرتا ہے،
تمہارے لیے آگے راستہ ریڈی ہوتا ہے، تمہیں صرف یقین کرنا ہوتا ہے۔ مجبور اور بے بس تم ہو لیکن اللہ نہیں۔ ان عارضی تکلیفوں کے بعد ڈھیروں خوشیاں اور راحتیں تمہارا مقدر ہے۔ بہت ہی حسین ہے اللہ پر یقین کا سفر، جس میں انسان کے لیے سکون ہی سکون ہے۔ تم اپنی ہمت کو کمزور نہ پڑنے دینا۔ ہرگز یہ گمان نہ کرنا کہ تمہارا یقین ضائع چلا جائے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، تمہارا یقین تمہارے لیے حیران کن معجزے لے کر آنے والا ہے۔ انشاءاللہ